بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قرآن کریم کے 17ویں پارے کی کچھ منتخب آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. 17ویں پارے کی اسٹارٹنگ ہوتی ہے سورۃ الانبیاء سے. پارے کی پہلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ انسانوں کی اکثریت اپنے حساب سے غافل ہے. دنیا میں اگر ایک اسٹوڈنٹ جو اپنی پڑھائی کو لے کر کے سیریس ہو، وہ سال بھر پڑھائی نہ کرے، لیکن اگر اس کو یہ پتا ہو کہ کل اس کا ایگزام ہے، تو اگر اسے پاس ہونا ہے تو وہ ضرور آج محنت کرے گا. اس دنیا کا سب سے بڑا امتحان وہ ہے جو ہمیں اور آپ کو آخرت میں دینا ہے، اور اس امتحان میں پاس اور فیل ہونے پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے. جو پاس ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جو فیل ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسانوں کی اکثریت اس حساب سے غافل ہے. آئیے دیکھتے ہیں قرآن کا 17واں پارہ، پہلی آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں، دھیان نہیں دے رہے، توجہ نہیں دے رہے. حساب قریب آ چکا ہے. 1400 سال پہلے یہ آیت اتری ہے، اب تو ہم قیامت کی اور قریب جا پہنچے. اب تو قیامت کی وہ نشانیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی ایک ایک کر کے نظر آ رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں حساب سے مراد انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے. بھئی انسان کے مرنے کے بعد ہی تو حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے نا، قبر کی حد تک تو سوال و جواب شروع ہو جاتا ہے. اور موت کب آئے گی کسی کو نہیں پتا. ہو سکتا ہے کہ آج ہم یہاں سے جائیں اور پھر دوبارہ زندہ نہ لوٹیں. تو انسان کتنا غافل ہے کہ اس کے حساب کا وقت قریب ہے، پھر بھی غفلت میں پڑا ہوا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون. اور جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ کھلواڑ کرتے ہوئے قرآن کو سنتے ہیں. یہ سنتے ضرور ہیں، ان کے کانوں میں قرآن ضرور پہنچتا ہے، مگر یہ غور سے نہیں سنتے، یہ عمل کرنے کے لیے نہیں سنتے، یہ قبول کرنے کے لیے نہیں سنتے. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث. جب بھی ان کے رب کا کوئی ذکر ان کے پاس آتا ہے، الا استمعوہ وہم یلعبون، یہ کھلواڑ کرتے ہوئے سنتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ انسان قرآن سنتا ہے تو توجہ کے ساتھ سنتا ہے، یہ سوچ کر کے سنتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے معنی اور مطلب پر غور کرتا ہے. مگر آج ہماری میجورٹی نے قرآن کو تعویذ بنا لیا، قرآن کو پڑھ کے پھونکنے کی کتاب بنا لیا، قرآن کو برکت کی کتاب بنا لیا، قرآن کو بس چوم کے رکھ دینا ہے، اس کی کتاب بنا لیا. قرآن ہم میں سے اکثریت پڑھتی بھی ہے تو رٹو طوطے کی طرح پڑھتی ہے. تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، پیچھے نمازی جو ہیں بیچارے جھول رہے ہیں، ان کو نیند آ رہی ہے، ان کو اونگ آ رہی ہے. سن تو رہے ہیں. اور کتنی جگہ تو ایسا ہے کہ تراویح ہو رہی ہے، پیچھے لوگ بیٹھے رہتے ہیں. جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اب امام صاحب رکوع کرنے والے ہیں، اور جن کے یہاں رکوع ملنے پر رکعت مل جاتی ہے وہ تو رکوع میں جانے کے بعد ہی رکعت میں جاتے ہیں.
تو سن تو رہے ہیں مگر کھلواڑ کر رہے ہیں. لاہیتن قلوبہم، قرآن کے ساتھ یہ مذاق کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن کو سن کر کے انسنا کیوں کیا جا رہا ہے؟ لاہیتن قلوبہم، اس لیے کہ ان کے دل غافل ہیں، اس لیے کہ دل کے اندر بیماری ہے، دل لہو و لعب کے اندر مبتلا ہے، دل بیمار ہو چکا ہے، دل خراب ہو چکا ہے. اسی لیے کسی مفسر نے لکھا ہے اذا فسد القلب تبعته الجوارح، جب دل خراب ہو جاتا ہے تو باڈی کے سارے پارٹس اس کو فالو کرتے ہیں. دل سارے بدن کا سردار ہے، ہیڈ ہے. دل اگر خراب ہو جائے تو پھر ہاتھ، پیر، آنکھیں، کان سب اس کو فالو کرتے ہیں. تو یہ کان سے سن کر کے قرآن کو انسنا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ لاہیتن قلوبہم، ان کے دل بیمار ہیں، ان کے دل لہو و لعب میں مبتلا ہے. بھی آج ہمارے نوجوانوں کی میوزک کیوں پسند ہے؟ اسی امت میں ایسے نوجوان بھی ہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے مکے کے اندر، حرم کے اندر. شیخ یاسر الدوسری قرآن پڑھ رہے ہیں، شیخ بندر بلیلہ قرآن پڑھ رہے ہیں، شیخ عبدالرحمن السدیس قرآن پڑھ رہے ہیں، اور وہ پیچھے نوجوان ہے 20 سال کا، وہ رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. وہ قرآن اس کے دل اور روح کو متاثر کر رہا ہے، وہ بھی تو نوجوان ہے. اور ایک وہ نوجوان ہے جو گاڑی چلا رہا ہے تو گانا سن رہا ہے، جو گھر میں بیٹھا ہے تو ایئر فون اور ہیڈ فون لگا کے گانا سن رہا ہے. اس کو میوزک سے سکون مل رہا ہے، اس کو گانے سے سکون مل رہا ہے. تو دل تو دونوں کے پاس ہے نا، مگر دل میں ڈیفرنس ہے. ایک دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو رہا ہے، اللہ کے ذکر سے سکون پا رہا ہے، اور ایک ذکر بالی ووڈ کے گانوں سے سکون پا رہا ہے. تو دل خراب ہو جائے میرے بھائیوں تو انسان خراب ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. انسان کے شریر میں، انسان کی باڈی میں ایک ایسی چیز ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو ساری باڈی ٹھیک ہے، اگر وہ گڑبڑ ہے تو ساری باڈی گڑبڑ ہے. الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے. تو دل کو صحیح کرو میرے بھائیو. دل اگر گڑبڑ ہے تو آدمی قرآن کو سن کر کے بھی کھلواڑ کرتا ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں تمہارا ذکر کیا گیا ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. میرے بندو، ہم نے وہ کتاب تمہارے اوپر اتاری ہے جس کتاب میں تمہارا ذکر کیا گیا ہے، تمہیں منشن کیا گیا ہے. اس قرآن میں اپنے آپ کو تلاش کرو، تم ضرور اپنے آپ کو پالو گے. قرآن میں تہجد پڑھنے والوں کا بھی ذکر ہے، قرآن میں اللہ سے ڈرنے والوں کا بھی ذکر ہے، قرآن میں نماز قائم کرنے والوں کا بھی ذکر ہے، قرآن میں صدقہ خیرات کرنے والوں کا بھی ذکر ہے، قرآن میں سچ بولنے والوں کا بھی ذکر ہے، اور قرآن میں مکاروں کا بھی ذکر ہے، قرآن میں شیطان کا بھی ذکر ہے، قرآن میں قارون کا بھی ذکر ہے، قرآن میں اللہ کا مذاق اڑانے والے کا بھی ذکر ہے، قرآن میں اللہ سے غافل ہونے والوں کا بھی ذکر ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. میرے بندو، ہم نے وہ کتاب تمہیں دی ہے جس کتاب میں تمہارا ذکر کیا گیا ہے، اپنے آپ کو تلاش تو کرو اس کتاب کے اندر. حضرت احنف بن قیس تابعی ہے، ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے اور اسی آیت پر ان کی نظر پڑ گئی. کہنے لگے بڑی عجیب بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا ذکر ہے اس کے اندر، کہاں ہے میرا ذکر؟ اب تلاش کرنے لگے قرآن میں میرا ذکر کہاں ہے. تلاش کرتے کرتے اس آیت پر پہنچے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. میرے نیک بندے تو وہ ہیں، میرے نیک بندے تو وہ ہیں، رات میں ان کے پہلو ان کے بستر سے الگ ہوتے، وہ رات میں تہجد پڑھا کرتے ہیں. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. میرے نیک بندے تو وہ ہیں جو رات میں بہت کم سوتے ہیں، رات کو اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے گزار دیتے ہیں. بولے اتنا متقی تو میں نہیں. پھر اور آگے بڑھے، قرآن کی کچھ ایسی آیتیں ان کی نظر سے گزری جہاں کافروں کا ذکر ہے. اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جب ان سے لا الہ الا اللہ کہا جائے تو تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، کہا اتنا برا بھی نہیں ہوں میں. اس کے بعد جب سورہ توبہ کی وہ آیت ان کی نظر سے گزری، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم.
اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو نیک عمل بھی کرتے ہیں اور جو غلط کام بھی کرتے ہیں، ان کے نیک عمل بھی ان سے ہوتے ہیں، برے کام بھی ان سے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ کہا کہ اے اللہ، میں نے اپنے ذکر کو پا لیا، قرآن مجھے اپنا ذکر مل گیا، یہ وہی لوگ، میں انہی لوگوں میں سے ہوں جن کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن وہ کتاب ہے جس میں آپ کو مینشن کیا گیا، آپ تلاش کریں، آپ سرچ یور سیلف ان قرآن، اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کریں، ملے گا ضرور آپ کا ذکر، کہیں نہ کہیں قرآن میں آپ ضرور ملے گا۔ اس کے بعد ایک بات بتائیے گی کہ اگر کائنات میں ایک اللہ نہ ہوتا، کئی اللہ ہوتے، کئی معبود ہوتے، جیسے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا عقیدہ ہے، بارش کا معبود الگ ہے، دولت کی دیوی الگ ہے، علم کی دیوی الگ ہے، اگر ایسا ہوتا تو کائنات چل نہیں سکتی تھی۔ ارے ایک گھر میں، ایک ادارے میں اگر ایک سے زیادہ ہیڈ ہوں، ایک سے زیادہ اس ادارے کے ذمہ دار ہو، ادارہ نہیں چل سکتا، ہیڈ تو ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کائنات کا مدبر، اس کائنات کا چلانے والا، اس کائنات کا منتظم، اس کا ایڈمنسٹریٹر صرف ایک ہو سکتا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں اللہ کے سوا کئی معبود ہوتے تو یہ کائنات ختم ہو جاتی، یہ دنیا ختم ہو جاتی، یہ زمین و آسمان ختم ہو جاتے، یہ سورج اپنے وقت سے نہ نکلتا، یہ چاند اپنے وقت پر طلوع نہ ہوتا، یہ ستارے اس طریقے سے روشنی بکھیر نہ ہو رہے ہوتے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، میرے بندو اس دنیا میں اگر اللہ کے سوا اور بھی معبود ہے تو یہ دنیا بیکار ہو جاتی۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ تعالیٰ پاک ہے تمہارے شرک سے۔ اردو میں ایک نظم ہم لوگوں نے پڑھی تھی پرائمری کی کلاس میں، آج بھی یاد ہے وہ نظم۔ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، بڑی دلچسپ نظم ہے، کبھی پڑھیے گا۔ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر وہ کہتا کہ میاں چپ رہو، لڑتے دونوں۔ کائنات میں دو خدا ہو ہی نہیں سکتے، دو رب ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن تیمیہ نے ایک بڑی پوائنٹ کی بات لکھا کہ اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کائنات خراب ہو جاتی، تو پھر دل میں ایک سے زیادہ اگر معبود کی محبت ہے تو دل کیسے صحیح رہ سکتا ہے؟ لہٰذا دل کو اگر صحیح کرنا ہے تو صرف ایک معبود ہونا چاہیے، دل میں صرف ایک اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر ایک سے زیادہ معبودوں سے کوئی تعلق ہے کسی کا تو اس کا دل صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ جب دنیا صحیح نہیں ہو سکتی ایک سے زیادہ معبود میں، تو دل کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات کی پیدائش کے بارے میں ایک عجیب و غریب بات بتائی، جس کو آج سائنس آج کہہ رہی ہے کہ دنیا جو ہے بگ بینگ تھیوری کے ذریعے وجود میں آئی ہے۔ دنیا ایک دھماکے کی شکل میں وجود میں آئی ہے، پہلے آسمان اور زمین سب ملے ہوئے تھے، پھر ایک دھماکہ ہوا اور زمین و آسمان الگ ہو گئی۔ یہ سائنس کہہ رہی ہے، ماڈرن سائنس کہہ رہی ہے۔ قرآن 1400 سال پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا یہ کافر یہ نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے؟ ففتقناہما، ہم نے دونوں کو الگ کر دیا۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار کو پیدا کیا۔ ہر جاندار کی پیدائش میں پانی کہیں نہ کہیں ضرور شامل ہے۔ ہر جاندار، ہر جیو کی پیدائش میں پانی کا رول ضرور ہے۔ اچھا، پانی بھی اللہ کی عجیب و غریب مخلوق ہے۔ پانی دنیا کی سب سے رقیق، سب سے باریک چیز ہے اور سب سے قیمتی چیز ہے۔ زندگی کے لیے پانی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پانی کی کوئی دیکھا جائے تو کوئی قیمت بھی نہیں ہے، لیکن پانی کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر جاندار کو پیدا کیا۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پھر بھی تم غور نہیں کرتے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا قیامت کے دن جو ترازو ہوگا، اس ترازو کے اوپر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ سامنے آ جائے گی۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے
وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی وہ سامنے آ جائے گی. رائی کے دانے کے برابر. نہ آپ کی نیکی کہیں برباد ہونے والی ہے، نہ آپ کا کہیں گناہ جانے والا ہے. اللہ کے ترازو پر دونوں ڈسپلے ہو جائے گا، دونوں سامنے آ جائے گا. وَإِن كَانَ، دنیا میں سب سے جو ہے سینسٹیو ترازو جو ہوتا ہے وہ سونار کا مانا جاتا ہے، جس پر سونا تولا جاتا ہے. سونا جو ہے کتنے ملی گرام ہے وہ بھی اس ترازو پر نظر آ جاتا ہے. عورتیں جو ناک میں پہنتی ہیں، ناک کی کیل، وہ بھی بتا دیتا ہے یہ کتنے ملی گرام کی ہے. سوچو اللہ کا ترازو کیسا ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی وہ سامنے آ جائے گی. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور میرے بندو ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. جب حساب ہم لیں گے تو اپنے حساب سے لیں گے. اس لیے دعا کرو اللہ حساب لینے کے پہلے درگزر کر دے. اسی لیے اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لے. آسان حساب لینے کا مطلب ہے اللہ حساب نہ لے، اللہ کے سامنے ہمارا نام اعمال پیش کر دیا جائے، اللہ معاف کر دے. دعا کرو اللہ ان لوگوں نے ہم کو بھی شامل. اس لیے کہ اگر اللہ حساب لے گا تو اللہ خود کہہ رہا ہے وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، جب ہم حساب لیں گے تو پھر ہم حساب لیں گے. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ کبھی کبھی بھلائی کے اندر بھی آزمائش ہوتی ہے. ہمیشہ مصیبت آزمائش نہیں ہوتی، کبھی کبھی خیر بھی آزمائش بن کے آتا ہے. ایک انسان غریب ہے، ظاہر ہے کہ غربت اور پریشانی آزمائش ہے، مگر اللہ کبھی کبھی دولت دے کر کے آزماتا ہے. ایک انسان صحت مند ہے اور ایک انسان بیمار ہے. ہمیں لگتا ہے جو بیمار ہے وہ پریشان ہے، لیکن اللہ کہہ رہا نہیں، کبھی کبھی ہم تندرستی دے کر کے آزماتے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر کے ذریعے بھی آزمائیں گے، ہم تمہیں خیر کے ذریعے بھی آزمائیں گے. ہم بیماری کے ذریعے بھی آزمائیں گے، ہم تندرستی کے ذریعے بھی آزمائیں گے، ہم غریبی کے ذریعے بھی آزمائیں گے، ہم دولت کے ذریعے بھی آزمائیں گے، ہم خیر اور شر دونوں سے آزمائیں گے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پھر تمہیں لوٹ کر کے ہمارے ہی پاس آنا ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو اور اپنے باپ کو توحید کی دعوت دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ کون سے بت ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ تماثیل، یہ بت کیا ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو. قوم کے لوگوں نے کہا ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے اس لیے ہم بھی کرتے ہیں. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، کہا تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے. قالوا اجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین، قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم تم کوئی سچی بات لے کر کے آئے ہو یا مذاق کر رہے ہو، کیا کہنا کیا چاہتے ہو؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، تمہارا رب تو اللہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. وتاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اور ایک دن میں تمہارے ان پتھر کے بتوں کی ضرور خبر لوں گا. میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں تمہارے ان بتوں کی، تمہارے ان معبودوں کی ضرور خبر لوں گا. اتنی بڑی دھمکی دے رہے اپنی قوم کے لوگوں، اللہ کی قسم کھا کے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ہمت ایک نوجوان ہی کر سکتا ہے. ابراہیم اس وقت 20 سال کے 22 سال کے نوجوان تھے، اور ایک دن موقع ملا ابراہیم علیہ السلام. قوم کے لوگ کہیں گئے ہوئے تھے میلے ویلے میں، حضرت ابراہیم ان کے معبودوں میں گئے، ان کے عبادت خانے میں گئے. فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم، اور سارے بتوں کو انہوں نے توڑ توڑ کر کے بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. الا کبیرا لہم، بڑے والے بت کو چھوڑ دیا. لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ بعد میں اس کی طرف وہ لوگ رجوع کریں اور اس کے ذریعے ابراہیم ان کو توحید کا درس دے سکیں. اب قوم کے لوگ جب اپنے عبادت خانے میں آئے اور دیکھا کہ یہ پتھر کے بت ٹوٹے پڑے ہیں، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک؟ دیکھ رہے ہیں کہ پتھر کے بت ٹوٹے پڑے ہیں، پھر بھی اس کو اپنا معبود مان رہے ہیں. اس کا مطلب کہ مشرک کی جو عقل ہوتی ہے وہ گھاس چرنے چلی جاتی ہے. مشرک کتنا بڑا بیوقوف ہوتا ہے، کتنا بڑا اسٹوپڈ ہوتا ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ پتھر کے یہ بت یہ ٹوٹے پڑے ہیں،
پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ان معبود، ابھی بھی ان کو معبود مان رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارے ان معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ان بتوں کی برائی کرتا ہے۔ قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، کہ لاؤ ابراہیم کو لے کے آؤ سب کے سامنے تاکہ لوگوں کے سامنے پتہ لگ جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ اب اگر ابراہیم علیہ السلام یہاں کلیئر بول دیتے میں نے کیا ہے تو مسئلہ تو حل نہ ہوتا، قوم کے لوگ فوراً سزا دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ تو ابراہیم کا مقصد اصل ان کو توحید سکھانا ہے، تو یہ نہیں کہ میں نے توڑا ہے، کیا کہا؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہا ارے دیکھ نہیں رہے ہو بڑے والے حضرت موجود ہیں، سب ٹوٹ گئے، بڑے والے حضرت موجود ہیں، یہ بڑے حضرت کا کام ہے۔ اب یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا۔ کیا ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بول سکتے ہیں؟ بھئی اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو صدیق کہا ہے، صدیق مانے سب سے زیادہ سچا، کیا ابراہیم جیسا پیغمبر جھوٹ بول سکتا ہے؟ حقیقت یہ کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، اس کو جھوٹ نہیں کہتے، اس کو اردو میں کہتے ہیں توریہ، بات کو گھما دینا، بات کو پھیر دینا، یعنی انسان کہے کچھ اور دل میں مراد کچھ لے، سامنے والے کو ڈوج دینا ہو، سامنے والے کو دھوکے میں رکھنا ہو۔ مقصد یہاں جھوٹ بولنا نہیں ہے، مقصد یہاں توحید کو ثابت کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بڑے والے نے توڑا ہے، مطلب یہ ہے دل میں یہ مراد لے رہے میں نے توڑا ہے، بھائی ان سے بڑا میں ہوں، ان کی کیا اوقات ہے میرے سامنے، مگر قوم کو ابھی یہ بتا رہے کہ بڑے والے نے، سامنے اشارہ کر کے کہہ رہے اس نے توڑا ہے۔ اب قوم کے لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں آیا کہ یار یہ پتھر کے بت ہیں، یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، ٹوٹ گئے اور ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، تھوڑی دیر کے لیے قوم کے لوگوں کے دماغ میں بات آئی کہ ہمیں لوگ ظالم ہیں۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لیکن پھر پلٹ گئے اور کہنے لگے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے، جب بول نہیں سکتے تو ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کہا کہ تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو بول نہیں سکتی، جو نفع نہیں پہنچا سکتی، جو نقصان نہیں دے سکتی۔ اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ بڑے نادان ہو تم لوگ، افسوس ہے تمہارے اوپر اور تمہارے ان معبودوں کے اوپر کہ جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو نفع نہیں دے سکتے، جو نقصان نہیں پہنچا سکتے، انہیں تم نے اپنا معبود بنا کے رکھا ہے۔ اب ابراہیم کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، قوم کے سامنے ثابت کر دیا کہ وہ معبود نہیں ہو سکتے۔ اور یہ باطل کا ہر دور میں طریقہ رہا ہے کہ باطل جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے پاتا تب باطل طاقت پر آ جاتا ہے، تب باطل تشدد پر آ جاتا ہے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، کہنے لگے اپنے معبود کی مدد کرو، جلا ڈالو اس ابراہیم، اس نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے، ہماری گستاخی کی ہمارے معبودوں کی، اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبود کی مدد کرو۔ معبود وہ ہوتا ہے جو ہماری مدد کرتا ہے، جس کی مدد ہم کو کرنی پڑے وہ معبود نہیں ہوتا۔ ہمارا معبود وہ ہے جو ہماری مدد کرتا ہے، ہم اپنے معبود کی مدد نہیں کرتے۔ ہم تو اپنے رب کے آگے سجدہ بھی کرتے ہیں، تو نماز پڑھنے کے بعد ہم کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں نے نماز پڑھ کے کوئی کمال نہیں کیا، یہ تو میں نے اپنے بھلے کے لیے کیا، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری معافی چاہتا ہوں، استغفر اللہ۔ ہم استغفار کرتے ہیں نماز کے بعد، ہم نماز کے بعد بھی اقرار کرتے کہ اے اللہ ہم تیرے آگے سجدہ کر کے ہم نے کوئی کمال تیرے اوپر کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ تو جو جھوٹے معبود ہوتے ہیں ان کو دنیا کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، کہنے لگے اپنے معبودوں کی مدد کرو اور ابراہیم کو جلا ڈالو۔ اب ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ تیار کی گئی، اور آگ بھی کیسی آگ؟ اتنی بڑی آگ کہ ابراہیم کا پورا گاؤں جلایا جا سکتا ہے۔ اور جب آگ تیار ہو گئی تو ابراہیم کو منجنیق میں، جس میں بارود کا گولہ بھر کے دشمن کے اوپر حملہ کیا جاتا تھا، منجنیق کے اندر ڈال کر کے آگ میں ڈالا گیا، یعنی کافی فاصلے سے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ اتنی بڑی آگ تھی، اتنی خطرناک آگ تھی۔ اور جب ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم کی زبان پر بس ایک ہی کلمہ تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ کی توحید کے لیے آگ میں جا رہا ہوں، اللہ میرے لیے کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے، اللہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔
ادھر ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، ادھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ آج تک تو سب کو جلایا کرتی تھی مگر میرے خلیل کے جسم کا ایک رونگٹا بھی تجھے جلانا نہیں ہے۔ یا نار کونی بردا وسلاما، اے آگ آج تو میرے ابراہیم کے لیے اپنے نیچر کو بدل دے، اپنی طبیعت کو بدل دے، آج تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرا ابراہیم ٹھنڈک سے مر جائے، وسلاما میرے ابراہیم کے لیے تو سلامتی والی ہو جا۔ اللہ اکبر، وہ آگ جو دنیا کو جلاتی ہے ابراہیم کے لیے گلستان بن گئی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آگ آج بھی ہمارے لیے گلستان بن سکتی ہے مگر ابراہیم کے جیسا ایمان چاہیے، ابراہیم کے جیسا توقع چاہیے۔ اس کے بعد حضرت داؤد اور سلیمان کا واقعہ بیان کیا گیا۔ داؤد علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ اے داؤد، یہ آدمی اس کی بکری رات میں میرے کھیت میں آئی اور میرے کھیت کی پوری فصل کو برباد کر دیا، اب آپ فیصلہ کیجیے۔ حضرت داؤد نے فیصلہ کیا کہ اس کھیت والے کی جتنی فصل برباد ہوئی ہے اس فصل کی ویلو کے برابر اس کی بکریاں لے کر کے اس کو دی جائیں گی کھیت والے کو، کیونکہ بکری والے کی غلطی ہے، اس نے رات میں بکری کو کیوں اوپن رکھا اور اس کی بکری کھیت میں آ گئی، لہٰذا اس سے اتنی بکریاں لی جائیں گی۔ یہ فیصلہ حضرت داؤد نے کر دیا جو کہ صحیح فیصلہ تھا، تورات کے مطابق تھا۔ اب جب وہ آدمی جانے لگا تو دروازے پہ سلیمان مل گئے، داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے سلیمان۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرے ابا نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا کہ آپ کے ابا نے ایسا ایسا فیصلہ کیا۔ کہا کہ میری نظر میں ایک دوسرا فیصلہ ہے، اگر آپ لوگ مناسب سمجھے تو اس پر عمل کریں۔ کہا کیا فیصلہ ہے؟ کہا میرا فیصلہ یہ ہے کہ چونکہ بکری والے کے ذریعے فصل والے کا نقصان ہوا ہے تو اب اس کی بکریاں لے کر کے اس فصل والے کو دے دی جائیں اور اس کا کھیت بکری والے کو دے دیا جائے۔ جتنی اس کی فصل برباد ہوئی ہے اتنی فصل تیار ہونے تک کھیت بکری والے کے پاس رہے اور بکریاں کھیت والے کے پاس رہے تاکہ وہ بکریوں سے دودھ وغیرہ کا فائدہ اٹھاتا رہے، اور جب اس کی فصل تیار ہو جائے تو بکری والے کو بکری واپس کر دی جائے، کھیت والے کو کھیت واپس کر دیا جائے، تاکہ دونوں کا نقصان نہ ہو، دونوں کا فائدہ ہو جائے۔ اب یہ فیصلہ جو تھا یہ بیچ کا فیصلہ تھا اور یہ مصالحت کی ایک صورت تھی جس میں دونوں فریق کا نقصان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو یہ فیصلے کی ان کو سمجھ دی اور اس فیصلے پر دونوں فریق راضی ہوئے۔ اب آئیے قرآن کی آیت دیکھتے ہیں۔ وَدَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، اور یاد کرو داؤد اور سلیمان کو جب دونوں ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، جب کھیت کے اندر دوسرے قوم کی بکریاں چلی گئی تھی اور ہم دونوں کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے، فَفَحَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے اس فیصلے کی سمجھ سلیمان کو دی۔ پتہ یہ چلا کہ شریعت کی نظر میں عقل اور علم کے لیے عمر ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی بیٹے کو وہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے جو باپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس فیصلے کی صحیح سمجھ سلیمان کو دی جو بیٹے تھے، باپ کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی جو بیٹے کو سمجھ میں آئی۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، حالانکہ ہم نے باپ کو بھی اونچا مقام دیا، بیٹے کو بھی اونچا مقام دیا، دونوں کو عالم بنایا، مگر اس معاملے کی سمجھ ہم نے سلیمان کو دی۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا مَعَهُ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے سلیمان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا۔ سلیمان جب اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ان تمام چیزوں پر قادر تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے داؤد کو ہم نے یہ ہنر بھی دیا تھا، وہ زرہیں بناتے تھے۔ زرہیں کس کو کہتے ہیں؟ آرمر ڈریس، جو میدان جنگ میں فوجی لوگ پہنتے تھے، لوہے کی ایک ڈریس ہوتی تھی تاکہ دشمن کے حملے سے بچ سکیں۔ کہہ لیجئے اس زمانے کی بلٹ پروف جیکٹ، اس زمانے کی بلٹ پروف جیکٹ تھی جس کو آرمر ڈریس کہا جاتا تھا، اردو میں اس کو زرہ کہتے ہیں۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے داؤد کو
وہ لبوس بنانے کا ہنر سکھایا، وہ زرہیں بنانے کا ہنر سکھایا، لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ میدان جنگ میں دشمن سے تم بچ سکو۔ یہاں ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، اللہ نے داؤد کو سامنے والے کے حملے سے بچنے والی چیز بنانے کا ہنر دیا، تلوار بنانے کا ہنر نہیں دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو وہ چیز بنانے کا ہنر دیا جس سے قتل سے بچا جا سکے۔ اللہ نے اپنے کسی نبی کو وہ چیز بنانے کا ہنر نہیں دیا جس سے قتل کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے نبی دنیا میں آئے وہ نبی اور نبی کے ماننے والے یہ قاتل اور دہشت گرد نہیں ہو سکتے۔ داؤد علیہ السلام تلوار نہیں بناتے تھے، تلوار کے حملے سے بچنے والی آرمر ڈریس بناتے تھے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ اتنے بڑے نبی ہیں لیکن اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں، لوہے کا کام کر رہے ہیں، لوہے کا کارخانہ ہے، اپنے ہاتھ سے زرہیں بنا رہے ہیں۔ تو باپ کو یہ مقام دیا اور بیٹے کو کیا دیا؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور سلیمان کے لیے تیز ہوائیں ان کے کنٹرول میں کر دی۔ سلیمان کے کنٹرول میں ہوائیں تھیں اور سلیمان جدھر چاہتے تھے ہوا ادھر چلتی تھی، اور سلیمان علیہ السلام 1 مہینے کا سفر صبح سے لے کے دوپہر تک پہ طے کر لیتے تھے، اور ہوا کے ذریعے وہ بیت المقدس کا سفر کرتے تھے، اور بڑے بڑے شیاطین اور بڑے بڑے جنات ان کے کنٹرول میں تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے ان کو ایک عجیب و غریب بیماری میں ڈال دیا تھا، پورا جسم ان کا زخموں سے بھر گیا تھا، بیوی بچے چھوڑ کے چلے گئے، صرف ایک بیوی بچی تھی ان کے پاس۔ ایوب علیہ السلام بڑے پیسے والے تھے، ساری دولت ختم ہو گئی، ساری زمین جائیداد سب ختم ہو گئی، آخر میں ایک بیوی ان کے پاس بچی۔ اب ایوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور کیا دعا کرتے ذرا دعا کا انداز دیکھیے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور یاد کرو میرے بندے ایوب کو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے بیماری پہنچی ہے، اور اے اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم والا ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ دیکھ رہے ہیں دعا کا انداز، دیکھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ اے اللہ مجھے شفا دے دے، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اے اللہ تو نے بیمار کیا ہے، حالانکہ بیماری بھی تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، مگر اللہ کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بیماری کو اللہ کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ اس لیے کہہ رہے بیماری مجھے پہنچی ہے اور اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ایوب علیہ السلام نے اپنے ایمان کو وسیلہ بنایا کہ اے اللہ میرا ایمان ہے، میں جتنا بھی تکلیف میں ہوں تو ارحم الراحمین ہے، تو رحم والا ہے، تو اپنے بندے کو برباد نہیں کرے گا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ہم نے ایوب کی دعا کو سنا اور ایوب کی پریشانیوں کو دور کر دیا، ان کی فیملی کو بھی ان کو لوٹا دیا۔ رحمتم من عندنا وذکرى للعابدین، ہم نے ایوب کے اوپر اپنی رحمت کی اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ اس کے بعد حضرت یونس کا واقعہ بیان کیا۔ یونس علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے کہاں بھیجا تھا؟ نینوا میں بھیجا تھا۔ نینوا نام کی ایک بستی تھی، بستی والے ایمان نہیں لا رہے تھے۔ ایوب علیہ السلام نے یونس علیہ السلام نے بد دعا کی کہ 3 دن کے اندر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، اور یہ کہہ کر کے بستی چھوڑ کے چلے گئے۔ قوم کے لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم نے غلط کام کیا ہے۔ قوم کے لوگ ایک میدان میں اکٹھا ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، دعا کی، اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ ادھر ایوب علیہ السلام کو یہ لگا کہ میرے دعا کرنے کے بعد بھی میری قوم کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آیا، تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ میری بات کو اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور میرے کہنے کے باوجود اللہ کا عذاب ان کے اوپر نہیں آیا، اب میں اپنی بستی میں واپس نہیں جاؤں۔ اب ناراض ہو کے حضرت یونس چلتی ہے۔ اب اللہ ان کا واقعہ بیان کرے۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور یاد کرو مچھلی والے نبی کو جب وہ ناراض ہو کر کے چل دیے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان کی پکڑ نہیں کر سکتے، ہم ان کو پریشانی میں نہیں ڈال سکتے، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، انہوں نے اندھیروں کے اندر پکارا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، کشتی میں سفر کر رہے ہیں، طوفان آیا، کشتی والوں نے آپس میں فیصلہ کیا کسی ایک آدمی کو پانی میں ڈال دیا جائے،
لیکن کس کو ڈالا جائے؟ حضرت یونس نے کہا میں اللہ کا نافرمان بندہ ہوں، میں اللہ کے حکم کے بغیر آیا ہوں، مجھے ڈال دو۔ لوگوں نے کہا نہیں، آپ تو نیک آدمی ہیں۔ قوم کے لوگوں نے پرچی ڈالی، قرعہ کیا، قرعہ میں یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ 1 بار 2 بار 3 بار 7 بار پرچی ڈالی، 7 بار ان کا نام آیا۔ قوم کے لوگوں نے ان کو پانی میں ڈال دیا، پانی میں گئے، جاتے ہی مچھلی نکل گئی۔ اب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ مچھلی کا پیٹ جہاں 3 اندھیرے ہیں، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، ایک سمندر کا اندھیرا ہے، ایک رات کا اندھیرا ہے، جہاں دنیا کا کوئی نیٹ ورک نہیں پہنچ سکتا، جہاں کسی نیٹ ورک کی کوریج نہیں ہے، وہاں اللہ کی کوریج موجود ہے۔ فنادا فی الظلمات، انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا، انہوں نے 3 اندھیروں میں پکارا، ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے اللہ میں ظالم ہوں۔ یہاں یونس علیہ السلام نے اپنی دعا میں 3 چیزیں استعمال کی۔ پہلی چیز توحید، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسری چیز تنزیہ، اللہ کی پاکی بیان کی، سبحانکا۔ اور تیسری چیز اپنے گناہ کا اقرار کیا، انی کنت من الظالمین۔ اور جس دعا کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں، توحید ہو، تنزیہ ہو اور اپنے گناہ کا اقرار ہو، ایسی دعا یقیناً قبول ہوگی۔ اللہ کہتا ہے ابھی یونس نے دعا کی، فاستجبنا لہ فنجیناہ من الغم، ہم نے حضرت یونس کو اس غم سے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور آج بھی ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں جو یہ دعا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کو کسی بھی مصیبت میں اگر مومن پڑھے گا، اللہ ضرور اس کی مصیبت کو دور کرے گا۔ اس کے بعد سورہ انبیاء کے آخر میں پیارے نبی کی بعثت کا مقصد بتایا گیا۔ پیارے نبی دنیا میں کیوں آئے؟ آخری نبی دنیا میں کیوں آئے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اللہ کے نبی ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ جب ہمارا نبی ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے تو ہم اور آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم بھی دنیا کے لیے رحمت بنیں۔ ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر، ہماری بات چیت، ہمارا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر رحمت والا ہونا چاہیے۔ ہم رحمت والے نبی کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا نبی صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت آپ اٹھائیے، اللہ کے نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، اللہ کے نبی پرندوں کے لیے بھی رحمت ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی اپنے دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اس کے بعد سورہ حج شروع ہوتی ہے۔ سورہ حج کی پہلی آیت میں قیامت کا ذکر ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے سے غافل ہو جائے۔ دنیا میں ماں اپنے بچے سے جتنا پیار کرتی ہے کوئی نہیں کرتا، اور ماں اگر دودھ پلانے والی ہو تو اس بچے کے بغیر نہ ماں کو قرار ملتا ہے، نہ ماں کے بغیر بچے کو قرار ملتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن کی سختی کا یہ عالم ہوگا، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہوگی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، اور حمل والی عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، ان کے حمل خراب ہو جائیں گے، مس کیریج ہو جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم ایسا دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں، لوگوں کے چہرے دیکھ کر کے ایسا لگے گا لوگ نشے کی حالت میں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا، اور قیامت کے دن کی سختی کا یہ عالم ہوگا کہ لوگوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوں گی اور ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت کی، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی، دوبارہ زندہ ہونے کی بڑی پیاری دلیل دی۔ فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگ اگر تمہیں شک ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، فإنا خلقناکم من تراب، تو یاد کرو ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ دنیا کا پہلا انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، ان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اور ہمیں اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے بنایا ہے وہ مٹی سے ہی بنتی ہے۔ بھئی ہم جو غذا کھاتے ہیں،
چاہے وہ گوشت کھاتے ہوں چاہے وہ سبزی کھاتے ہوں. سبزی کھاتے ہیں سبزی مٹی سے نکلتی ہے. گوشت کھاتے ہیں تو گوشت جن جانوروں کا ہم کھاتے ہیں وہ بھی تو ساگ سبزی کھاتے ہیں, تو ان کے اس گوشت کے بننے میں بھی کہیں نہ کہیں مٹی کا دخل ہے. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ, ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ, پھر ہم نے تم کو نطفے سے, اسپرم کے ڈراپ سے پیدا کیا, منی کے قطرے سے پیدا کیا. ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ, پھر جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ, پھر وہ جمع ہوا خون ایک گوشت کا لوتھڑا بن گیا. کبھی ماں کے پیٹ میں بچے کی پوری شکل بن گئی, کبھی پوری شکل بننے کے پہلے مس کیریج ہو گیا, حمل ضائع ہو گیا, کبھی پوری شکل و صورت بن گئی, کبھی پوری نہیں بن پائی, کبھی بچہ پیدا بھی ہوا تو ناقص پیدا ہوا. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ, تاکہ ہم کھول کھول کر کے تمہارے سامنے بیان کر دیں. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, اور ہم جتنے دن چاہتے ہیں ماں کے پیٹ میں تمہیں رکھتے ہیں. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا, پھر تم دنیا میں بچہ بن کر کے پیدا ہوتے ہو, انسان بن کر کے پیدا ہوتے ہو. ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ, پھر اللہ تعالیٰ تم کو پالتا ہے, تمہیں آگے بڑھاتا ہے, تم جوان ہو جاتے ہو. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى, اب جوان ہونے کے بعد کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ, اور کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے, اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے, اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ عمر کے سب سے گھٹیا حصے میں پہنچ جاتا ہے. بڑھاپا بہت اچھی چیز نہیں ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ اسی عمر میں اٹھا لے جب انسان کسی کا محتاج نہیں. بڑھاپے کی ایک وہ عمر ہوتی ہے جسے اللہ نے ارذل العمر کہا ہے. انسان کی زندگی کا سب سے گھٹیا اور سب سے خراب اسٹیج ہے وہ, سب سے ورسٹ, سب سے بیڈ, سب سے برا ہے وہ اسٹیج جب انسان دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. تو فرمایا کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم پہلے ہی اٹھا لیتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم بڑھاپے کی اس عمر تک پہنچا دیتے ہیں. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا, اور یہاں تک کہ انسان اتنا بھلکڑ ہو جاتا ہے, سب کچھ جاننے کے بعد سب کچھ بھول جاتا ہے. ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ دنیا کا سب سے جینیس انسان بیوقوف ہو جاتا ہے, اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے, بڑھاپے کی وہ عمر آ جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ جو اللہ ایک منی کے قطرے سے جیتا جاگتا انسان بناتا ہے, پھر اس کو جوان بناتا ہے, پھر اس کو بوڑھا بناتا ہے, پھر اس کی میموری جو بچپن سے جوان ہوا تو بالکل میچیور ہو گئی, پھر اس کو اللہ تعالیٰ بیکار کر دیتا ہے, کیا وہ اللہ تم کو دوبارہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا؟ ایک دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ دی. پھر دوسری دلیل دی, وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ, تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے اور ہم اس کے اوپر بارش نازل کرتے ہیں تو زمین کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے, زمین کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے, زمین کے اندر سے سبزہ نکلنے لگتا ہے. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, اور زمین کے اندر سے طرح طرح کے پھل فروٹ میوے اور ساگ سبزیاں پیدا ہونے لگتی ہیں. تو یہ اللہ جو مردہ زمین سے اگر کھیتوں کو نکال سکتا ہے, ساگ سبزے کو نکال سکتا ہے, وہ اللہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ قبر سے کیوں نہیں نکال سکتا؟ اس کے بعد اللہ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا جو کنارے کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کیا مطلب؟ کنارے کھڑے ہو کے کیسے عبادت کرتے ہیں؟ جیسے میدان جنگ میں دو فریق لڑ رہے ہیں, اب ایک آدمی کنارے کھڑا ہے, وہ یہ دیکھ رہا ہے کس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے, جس کا پلڑا بھاری ہے ادھر جا کے جوائن کر لیتا ہے تاکہ فائدے میں رہے, نقصان میں نہ رہے. تو کچھ لوگ اسلام کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جب ان کو یہ لگتا ہے کہ ہاں اسلام میں ہمارا فائدہ ہے تو اسلام قبول کر لیتے ہیں, اور جب یہ لگتا ہے کہ اسلام میں ہمارا نقصان ہے تو اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کنارے کھڑے ہو کر کے کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر ان کو بھلائی پہنچتی ہے تو اطمینان سے رہتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ, اور اگر آزمائش آتی ہے تو مڑ جاتے ہیں, پلٹ جاتے ہیں. خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ, وہ دنیا میں بھی خسارے میں رہیں گے اور آخرت میں بھی خسارے میں رہیں گے. ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ, یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. تو اللہ کی عبادت اپنے مفاد کے لیے مت کرو, اپنے فائدے کے لیے اللہ کی عبادت. اس کے بعد فرمایا کہ جب کافر لوگ جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں ان کو ڈریس دی جائے گی, جیسے قیدی کو ڈریس دی جاتی ہے نا قید خانے میں, جہنمیوں کی بھی ایک ڈریس ہے. یہ ڈریس کس چیز کی ہوگی؟ کاٹن کی ہوگی, یہ اون کی ہوگی, کس چیز کی ہوگی؟
فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، کافروں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ اللہ، آگ کے کپڑے، ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ آگ کے کپڑے کیسے۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، کافروں کو آگ کے کپڑے ان کو کاٹ کر کے پہنائے جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، ان کے پیٹ کی ساری اتڑیاں، ان کے چمڑے اس کھولتے ہوئے پانی کی وجہ سے گل جائیں گے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کی پٹائی کی جائے گی۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، اور جب وہ اس مصیبت سے نکلنے کی کوشش کریں گے ان کو دوبارہ ڈال دیا جائے گا۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور کہا جائے گا چکھو جہنم کی آگ کا مزہ۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد سورہ حج کے آخر میں مشرکین کی ایک مثال دی گئی، اور یہ بڑی پیاری مثال ہے، اس کو سنیے، اسے پر ہم بات ختم کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اس کو غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے اوپر چڑھاوے میں سے کوئی چیز لے کے چلی جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ مکھی سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے، اتنے کمزور ہیں۔ پتھر کے بتوں کے اوپر اور بزرگوں کی مزاروں کے اوپر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں وہ مجاوروں کے فائدے میں استعمال ہوتے ہیں، ان پیروں اور ان معبودوں کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو اتنے بے بس اور اتنے کمزور ہیں کہ اس کو مکھی لے کے چلی جائے، چوہا لے کے چلا جائے، وہ اسے چھین نہیں سکتے۔ اور اللہ کو چھوڑ کر کے تم جن کو پکارتے ہو مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ آج تک اللہ کے علاوہ کوئی کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے بھی کوئی نئی چیز پیدا نہیں کی ہے، دنیا میں موجود چیزوں کو ایک دوسرے سے جوائنٹ کر کے انہوں نے نئے نئے انوینشن کیے ہیں، نئے نئے آوشکار کیے ہیں، انہوں نے کوئی نیا پارٹیکل پیدا نہیں کیا ہے، انہوں نے کوئی نئی چیز پیدا نہیں کی، ایک مکھی کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ ضعف الطالب والمطلوب، انسان کتنا نادان ہے، انسان کتنا نادان ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے مانگ رہا ہے، کمزور کمزور سے مانگ رہا ہے، عاجز عاجز سے مانگ رہا ہے، بے بس بے بس سے مانگ رہا ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، میرے بندو تم نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اگر اللہ کی قدر کرتے تو زمین میں کہیں شرک نہ ہوتا۔ یہ اللہ کی ناقدری نہیں ہے کہ کہیں گائے کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں ندی کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں سور کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں ہاتھی کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں چوہے کی عبادت ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کی ناقدری نہیں ہے۔ کیا یہ اللہ کی ناقدری نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو بندہ نواز کہا جا رہا ہے اور دکانوں پہ KBN لکھا جا رہا ہے، KGN لکھا جا رہا ہے؟ اللہ کا نام لینے والا اور لا الہ الا اللہ کہنے والا اپنی دکان پر یا خواجہ غریب نواز لکھ رہا ہے، یہ اللہ کی ناقدری نہیں ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی، اللہ کی قدر نہیں کی۔ اللہ کی سب سے بڑی ناقدری ہے اگر اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرتا ہے، وہ اللہ کے مقام کو سمجھتا ہی نہیں۔ جو اللہ کے مقام کو سمجھے گا وہ کبھی شرک نہیں کرے گا۔ تو یہ 17ویں پارے کی کچھ آیات تھی جن کی میں نے آپ کے سامنے تفسیر بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائفز ہیں، جو آپ کی بیویاں ہیں، وہ سارے مسلمانوں کی ماں ہیں، لیکن جب سلمہ بیوہ ہوئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا تو سلمہ ان کے پہلے شوہر کی ماں ہوئیں یا بیوی مانی گئی؟ دیکھیے یہ سوال صرف حضرت سلمہ کے بارے میں نہیں آئے گا، تو پھر ساری بیویوں کے بارے میں آئے گا نا۔ اب حضرت عائشہ ہیں، حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، اب رشتے کے اعتبار سے بیٹی ہیں لیکن ایمان کے رشتے کے اعتبار سے ماں ہے۔ بھئی حضرت ابو بکر بھی تو مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو یہ جو رشتہ ہے یہ سگا والا رشتہ نہیں ہے، یہ ایک اعزاز والا رشتہ ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں آنر اور رسپیکٹ والا رشتہ ہے۔
یعنی ان کو ماں کے جیسا احترام کرنا ہے صرف اس لیے کیونکہ وہ نبی کی بیوی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ واقعی میں سگی ماں ہے، سگی ماں نہیں ہے وہ۔ تو حضرت ام سلمہ اپنے جو ان کا جو شوہر انتقال کر گئے تھے حضرت ابو سلمہ، تو ان کی وہ بیوی تھی جب تک وہ حیات تھے۔ اب ان کے انتقال کے بعد ظاہر حضرت ابو سلمہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے نکاح میں آ گئی۔ اب ان کی جو بھی ماں رہی ہوں گی، جو بھی باپ رہے ہوں گے، جو بھی بھائی رہے ہوں گے، اب وہ سب کی ماں بن گئی اس رشتے کے اعتبار سے، ایمان کے رشتے کے اعتبار سے۔ باقی جس کی وہ بیٹی ہیں بیٹی ہیں، جس کی بہن ہے بہن ہے۔ کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر انسان کے پیشاب اور پاخانہ کے راستے سے کوئی چیز اگر خارج ہوتی ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان اگر گہری نیند میں سو گیا، ٹیک لگا کے گہری نیند میں سو گیا، ایک تو ہے کہ آدمی کو ہلکی پھلکی جھپکی آ گئی، جھپکی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ٹیک لگا کر کے اگر ایسی نیند سو گیا کہ اب اس کو احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے، چاہے وہ 10 سیکنڈ کے لیے ہی ایسی نیند اس کو آ گئی ہو، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے بنیادی چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر انسان ناپاک ہو جائے تو ظاہر ہے کہ ناپاک ہونے سے انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو وضو تو آٹومیٹک ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ شرمگاہ کو ٹچ کرنے سے بھی وضو، اگر ڈائریکٹ اپنی شرمگاہ کو ٹچ کر لیا جائے تو اس سلسلے میں راجح بات یہ مضبوط بات یہ ہے کہ وضو سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا الٹی کرنے سے یا پھر بے ہوش ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ الٹی کرنے کے بارے میں جہاں تک بات ہے، اگر انسان بیمار ہے اور اس کو خود بخود الٹی ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ٹھیک ہے، بے ہوش ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر انسان جان بوجھ کر کے کوئی ایسی حرکت کرے، کچھ ایسی چیز کھا لے، نگل لے، کوشش کرے کہ اس کے منہ میں جو اس نے کھایا ہے وہ نکل جائے، تو جان بوجھ کر کے اگر کوئی الٹی کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر خود سے بیماری وغیرہ کی وجہ سے اگر الٹی ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ۔ تہجد اور اشراق کی نماز کتنی رکعت پڑھنا جائز ہے؟ کیا کوئی لمٹ ہے؟ تہجد کی جہاں تک بات ہے تو تہجد منیمم 2 رکعت ہے۔ آپ رات میں اٹھ کر کے 2 رکعت بھی پڑھ لیں گے تو تہجد آپ کی ہو جائے گی۔ منیمم 2 رکعت ہے، میکسیمم جو اللہ کے نبی کی سنت ہے وہ 8 رکعت ہے۔ تو یہ آپ چاہے 2 پڑھیے، 4 پڑھیے، 6 پڑھیے، 8 پڑھیے، یہ آپ کی تہجد ہو جائے گی۔ پلس آپ 1 رکعت یا 3 رکعت وتر پڑھ لیجیے۔ وتر آپ 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بھی پڑھ سکتے ہیں، وتر وہ الگ ہے۔ تہجد جو ہے وہ 2 سے لے کر کے آپ 8 تک پڑھ سکتے ہیں۔ اشراق کی جو نماز ہے، اشراق کی نماز کا 2 ٹائم ہے۔ ایک ٹائم تو سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد ہے، اس ٹائم بھی آپ اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اسی نماز کو ہم چاشت کی نماز بھی کہتے ہیں۔ اشراق اور چاشت کی نماز سیم ہے، تو آپ اس ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور صبح 11 بجے کے قریب جب دھوپ اچھی خاصی نکل جائے تو وہ ٹائم بھی اشراق کا ٹائم، اس ٹائم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اشراق کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت بھی ثابت ہے، 4 رکعت بھی ثابت ہے۔ آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ زکوٰۃ کتنا سونا ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی؟ ہم بتا چکے ہیں کہ زکوٰۃ کے بارے میں جو حدیث میں بات آئی ہے اس کو جب کیلکولیٹ کیا جاتا ہے آج کے دور کے حساب سے تو تقریباً اپروکسیمیٹ 85 گرام سونا، 85 گرام اگر سونا ہے آپ کے پاس یا اس سے زیادہ ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس 84 گرام سونا ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب وہ اپنی طرف سے صدقہ کرنا چاہے، زکوٰۃ جتنی بنتی ہے اتنا صدقہ کر دیں، وہ الگ بات ہے، کمپلسری نہیں ہے۔ کمپلسری اسی کے اوپر ہے جس کے پاس 85 یا مور دین 85 گرام اس کے پاس سونا ہو۔ کیا پہننے والے زیور پر بھی زکوٰۃ فرض ہیں؟ اگرچہ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن دلیل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط بات یہی ہے کہ عورتوں کے پہننے والے زیور کے اوپر بھی زکوٰۃ، اگر وہ زیور 85 گرام سے اوپر کا ہے، سونے کا زیور یا چاندی کا زیور 595 گرام سے اوپر کا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ آج ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ کسی کے پاس اگر سونا کم ہے، مان لو سونا اس کے پاس 80 گرام ہے، 80 گرام ہے، اور چاندی اس کے پاس 595 گرام سے کم ہے، دونوں کم ہیں، لیکن دونوں کو جب ملا دیا جائے تو کسی ایک کا نصاب ہو جاتا ہے، تو کیا دونوں کو ملا کر کے زکوٰۃ دی جائے گی؟ نہیں، زکوٰۃ دی جائے گی۔ سونا الگ ہے، چاندی الگ ہے، سونے کو سونے کے حساب سے کیلکولیٹ کیا جائے گا، چاندی کو چاندی کے حساب سے کیا جائے گا، تو دونوں کو ملایا نہیں جائے گا۔ ہاں، چاندی کا زیور اگر آپ کے پاس ہے تو کیش رقم کے ساتھ اس کو انکلوڈ کیا جائے گا، اس کو ملایا جائے گا۔ اگر دونوں ملانے کے بعد 595 گرام چاندی یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ اس کو دینا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔